دنیا کے وہ کون سے 3 ایسے ممالک ہیں جن کو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک کہا جا سکتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اب تک مارز وجود میں آنے والے ممالک میں سے وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جن کو آپ دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک کہہ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بنانے تک اب تک دنیا کے 7 بر اعظموں میں 234 ممالک مارز وجود میں آ چکے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ممالک افریقہ میں ہیں جن کی تعداد 54 ہے۔ یورپ میں 47 ممالک ہیں، ایشیا میں 44، شمالی امریکہ میں 23، اوشیانیا جس کو آسٹریلیا بھی کہا جاتا ہے اس میں ممالک کی تعداد 14 ہے۔ اسی طرح بر اعظم جنوبی امریکہ میں کل ممالک کی تعداد 12 ہے، اور انٹارکٹا میں ابھی تک کوئی ملک نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ان تمام ممالک میں رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹے ممالک کون سے ہیں، تو دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک پٹکین کے جزیرے ہیں۔ یہ 5 جزیروں کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کا کل رقبہ 5 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پٹکین کے جزیرے کوئی ملک نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ایسا علاقہ ہے جو ابھی تک برٹش حکومت کے اختیار میں ہے، لیکن یہ علاقہ باقاعدہ یوکے کا حصہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک علیحدہ خود مختار علاقہ کہا جا سکتا ہے جس کو یوکے کی گورنمنٹ دیکھتی ہے۔ پٹکن کے کل 5 جزیرے ہیں، جن میں سے صرف ایک ایسا جزیرہ ہے جس کے اوپر آبادی ہے، باقی چاروں جزیرے غیر آباد ہیں، اور آباد جزیرے کی کل آبادی صرف 48 لوگوں پہ مشتمل ہے، اور یہاں صرف ایک ماہ کے دوران 2 یا 3 کشتیاں آتی ہیں، وہ بھی صرف وہ کشتیاں جو کہ سپلائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ 48 لوگوں پہ مشتمل اس جزیرے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح بھی ہر سال بڑی تعداد میں اس جزیرے کا رخ کرتے ہیں۔ اگر دنیا کے دوسرے سب سے چھوٹے ملک کی بات کی جائے تو موناکو دنیا کی دوسری سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ موناکو کا کل رقبہ 1.95 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ صدرن یورپ میں واقع ہے۔ موناکو کی کل آبادی 38,682 لوگوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً 38,500 کے قریب لوگ صرف 2 مربع کلومیٹر میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے گنجان آباد ملک بھی کہا جاتا ہے۔ موناکو کو 3 اطراف سے فرانس کی سرحد لگتی ہے اور ایک طرف بحیرہ روم ہے، اور موناکو میں 1215 سے لے کر اب تک گریملدی خاندان کی حکومت رہی ہے۔ 1911 میں موناکو نے اپنا ایک قانون بنایا، اور تب سے لے کر اب تک یہ ریاست اسی قانون کے تحت کام کر رہی ہے۔ موناکو میں ملک کا سربراہ گریملدی خاندان کا شہزادہ ہوتا ہے، جس کے متحد ایک اسٹیٹ منسٹر بھی ہوتا ہے جو کہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم بتاتے چلیں کہ ملک میں اختیار اسی شہزادے کا ہی ہوتا ہے، لیکن حکومتی معاملہ چلانے کے لیے وہ ایک اسٹیٹ منسٹر چنتا ہے۔ موناکو کی حکومت میں ایک نیشنل کونسل بھی ہوتی ہے جو کہ 5 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان 5 ممبران کو 5 سال کے لیے شہزادہ ہی چنتا ہے۔ موناکو میں حکومت کا سربراہ جس کو شہزادہ چنتا ہے وہ فرانسیسی شہری بھی ہو سکتا ہے یا موناکو کا مقامی باشندہ بھی ہو سکتا ہے۔ موناکو دنیا کا دوسرا چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کی وجہ شہرت یہاں کے خوبصورت ترین نظارے، کسینو اور نائٹ کلبز ہیں، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے امیر لوگوں کے لیے موناکو ایک جنت بن چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے ملک کی۔ ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اور اس کو ویٹیکن سٹی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی ویٹیکن سٹی میں اپوسٹولک پیلس بھی ہے، جہاں پہ دنیا بھر کے کیتھولک چرچ کا سربراہ یعنی کہ پوپ رہتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی 11 فروری 1929 کو مارز وجود میں آئی تھی۔ یہ ملک ہولی سی، جس کو سی آف روم بھی کہا جاتا ہے، اس کے اور اٹلی کی حکومت کے درمیان ایک معاہدے کی وجہ سے بنا تھا، اور اس مشہور معاہدے کو لیٹرن پیکٹس آف 1929 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی معاہدے کے تحت لیٹرن ٹیریٹری، جس کو اب ویٹیکن سٹی کہا جاتا ہے، کو ایک آزاد ملک بنا دیا گیا تھا جو کہ ہولی سی کے متحد کام کرتا ہے۔ ویٹیکن سٹی کا ٹوٹل رقبہ 0.44 مربع کلومیٹر ہے،
जो कि पूरी दुनिया का 0.01% से भी कम है। वेटिकन सिटी की कुल आबादी सिर्फ 800 लोगों पर मुश्तमिल है और इस रियासत का सरबराह पोप होता है, जिसको पेपल कनक्लेव के दौरान चुना जाता है। लेकिन पोप हुकूमती मामलात को चलाने के लिए एक हेड ऑफ स्टेट को अगले 5 साल के लिए चुनता है, जो कि वेटिकन सिटी के तमाम हुकूमती मामलात को देखता है। अब तक के अदादो शुमार के मुताबिक वेटिकन सिटी, मोनाको और पिटकेन आइलैंड रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे छोटे मुल्क हैं। अगर इन अदादो शुमार में मुस्तकबिल में कोई तब्दीली हुई तो हम अपने चैनल पे उसके मुतल्लिक आपको आगाह करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।